کہ جب تمہارے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے یہی وقت ہوتا ہے شادی کا، یہ ضرورت شادی سے پوری ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور متبادل راستہ نہیں ہے، نہ مانوی اور نہ مادی۔ بعض لوگ مانوی راستے بتاتے ہیں اور عبادتیں کرو، روزے رکھو، پرہیز کرو، فاقے کرو، ذکر کرو، ورد کرو۔ خوب اگر آپ کے پاس کوئی تعویذ ہے تو بھوکے کو دے دو کہ اس کو جب بھی بھوک لگے یہ تعویذ آپ کا ورد پڑھ لے، بھوک ختم ہو جائے، خرچہ کم ہو جائے۔ خصوصاً آج کل مہنگائی کے زمانے میں پیٹ بھرنا مشکل ہے۔ اگر آپ کے پاس تعویذ ہے گھر بنانے کے لیے، لوگوں کو تعویذ دے دو، ہر آدمی کسی جگہ جا کر پھونک مارے اور ایک بنگلہ بنا ہوا اسے وہاں اپنی زمین میں یا کسی محلے میں بنا ہوا کسی اچھی سوسائٹی میں مل جائے۔ خوب یہ ڈھکوسلے ہیں، انسانی فطرتیں تعویذوں سے اور وردوں سے نہیں تسکین پاتی۔ ان کے لیے جو اللہ نے قانون بنایا ہے، پیاس پانی سے بجھے گی، تعویذ سے نہیں بجھتی، بھوک کھانے سے مٹے گی، اس کے علاوہ کوئی متبادل بھوک مٹانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کھانے کے علاوہ۔ کھانے کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حلال ہو، حرام نہ ہو، چونکہ کھانے حلال و حرام دونوں ہو سکتے ہیں، پانی اور مشروب حلال و حرام دونوں ہو سکتے ہیں، حلال بھی پیاس بجھا دیتا ہے، حرام بھی پیاس بجھا دیتا ہے، لیکن آپ کو حلال دین بتاتا ہے کہ حلال کے ذریعے پیاس بجھانی ہے۔ انسان کے اندر جب یہ تقاضا پیدا ہوتا ہے، شہوت انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی طبیعت کا حصہ ہے، یہ شہوت شیطان نے انسان کے اندر نہیں رکھی، اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ یہ ہم اس کو عملاً ارتکاب بھی کرتے ہیں اور زبانی طور پر شرمسار بھی ہوتے ہیں، اس کے متعلق رہنمائی دیتے ہوئے، اس موضوع کے متعلق بات کرتے ہوئے، اور وہی منافقانہ شرم ہے کہ شہوت ران ترین افراد اس بارے میں رہنمائی کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو کہیں گے یہ بے شرمی ہے۔ مثلا ماں باپ کو پتہ ہے کہ اولاد ہماری آلودہ ہو چکی ہے، ہو رہی ہے، جوان ہو چکے ہیں، ان کے اندر اب شہوانی حس پیدا ہو گئی ہے، اور ہمیں اب اس کا رائے حل ان کو دینا چاہیے، یعنی ازدواج کا اہتمام کرنا چاہیے، شادی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دین نے ایسا ہی کیا ہے کہ بلوغ کے بعد فوراً فریضہ والدین کا بھی اور انسانوں کا بھی رکھا ہے کہ اگر آپ محسوس کر رہے ہو کہ آپ کے اندر یہ احساس شہوت کا پیدا ہو گیا ہے تو شادی کا اہتمام کرو۔ سماج رکاوٹ بنا ہوا ہے، بڑے بچے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، فلاں، یہ جو ہم نے بے دینی کا ایک نظام بنا کے اپنے لیے قائم کیا ہوا ہے، جس وجہ سے ہر انسان جرم میں مبتلا ہے، ہر انسان کے اندر جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے، اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، انسان بالغ ہوتا ہے، بلوغ کی عمر کو پہنچتا ہے، تو بعض اوقات انسان میں عفت ہے، کنٹرول ہے، یعنی شہوت ابری ہوئی نہیں ہے، بھڑکی ہوئی نہیں ہے، معمول کی بندگی کی زندگی گزار سکتا ہے، عبدیت سے خارج نہیں ہوتا، حرام مرتکب نہیں ہوتا، نہ عمل میں نہ کسی اور حس کے ذریعے سے۔ لیکن جب یہ مادہ بھڑک اٹھے، جاگ جائے ایک دفعہ، پھر ناممکن ہے اس کو کنٹرول کرنا، اس کو تسکین دینے کے لیے پھر انسان غلط کام کرتا ہے، جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ وہ جرم جس کو دین کی اصطلاح میں اور عام زبان میں کہا جاتا ہے زنا، مجرمانہ طریقے سے شہوت کی تسکین پانا۔ اس کی کئی قسمیں ہیں زنا کی۔ ایک دوسرے کے ساتھ زنا یعنی شہوت رانی کا جرم، مجرمانہ کام، اور یہ مجرمانہ شخص جس پر غلبہ شہوت کا آ گیا ہے، شہوت کی تسکین کے لیے کئی طریقے اختیار کرتا ہے۔
بعض ماں باپ کی وجہ سے غلطیاں کرتا ہے. یہ ماں باپ اس جرم میں شریک ہیں جو بچوں کی شادیاں نہیں کرتے، اور یہ بچے زانی ہیں. ماں باپ بنا رہے ہیں اپنے بچوں کو زانی، اس بات پر اکسا رہے ہیں. زنا کس طرح کا؟ ایک اپنے ساتھ، ایک زانی ہے اپنے ساتھ کرتا ہے یہ کام، یہ جرم. جو ابھی ایک معروف عالم وہابی مسلک کے مشہور شخصیت اور یزید کے حامی جنہوں نے یزیدیت کا عالمی سطح پہ دفاع کیا، ذاکر نائک، اس نے باقاعدہ اس عمل کو کہا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ بہترین ہے، یہ کرنا چاہیے سب کو. اگر کوئی اور شادی نہیں ملتی، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ عمل کرو، آپ استمنا کرو، خود لذتی حاصل کرو. خوب ظاہر ہے جب انسان اتنا معیوب ہو جائے ذہن اس کا کہ اس کو یزید سے قباحت نہ آتی ہو، گھن نہ آتی ہو، یزید کی پلیدی اس کو سمجھ میں نہ آتی ہو، تو وہ باقی شریعت کے احکام کو بھی اسی طرح سے مسخ کر کے پیش کرے گا. حرام خدا کو حلال قرار دینا یہ ایک یزیدی انسان ہی کر سکتا ہے، ورنہ حلال خدا کو حرام کرتے سارے ہیں لیکن قرار نہیں دیتے، کہتے نہیں ہیں کہ یہ حرام حلال ہو گیا ہے. ابھی سود سارے کھاتے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ حرام ہے، کوئی نہیں کہتا حلال ہے. زانی بھی نہیں کہتے کہ یہ عمل حلال ہے، کہتے ہیں حرام ہے. لیکن یہ یزیدی عالم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ کیا کریں آپ. خوب یہ بھی ایک زنا کا زمرے میں آتا ہے، اپنے ساتھ زنا. کون کرا رہا ہے؟ ماں باپ. گھر میں ماں باپ کو کہتا ہے میری شادی کراؤ، وہ ڈانٹ دیتے ہیں، بے شرم، تیرے پڑھنے کا زمانہ ہے، تو ابھی بچہ ہے. وہ اس طرح کی بےہودہ باتیں کر کے اب کیا کرے وہ؟ یا کسی اور پہ تجاوز کرے گا جس طرح سے کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں پہ تجاوز کر رہے ہیں، یا پھر اپنے ساتھ تجاوز کرے گا. اور والدین ہیں اس عمل پر مجبور کرنے والے جو بچوں کی شادیوں کو ٹالتے ہیں. وہ کیوں ٹالتے ہو؟ اگر پیسے نہیں ہیں تو پیسوں والی نہ کرو شادی. کس نے تمہیں مجبور کیا کہ پیسوں والی شادی کرو؟ یہ ہندو مذہب یا ہندو تہذیب میں پیسوں والی شادی کا ہے نظام، اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں آسان شادی ہے. دین میں اسلامی شادی میں پیسے نہیں ہیں ضرورت. پیسے جتنے چاہیے وہ صرف حق مار ہے بس، باقی کیا مال خرچ کرنے نہ کرو، مستحبات ہے نہ کرو، ولیمہ نہ کرو، دعوتی کارڈ نہ چھپواؤ، باقی خرچے اوٹ پٹانگ حرام کے نہ کرو، نمائش نہ کرو، رسومات ادا نہ کرو، تو واجب نہیں ہے. شادی کا ایک واجب خرچہ ہے، حق مار ہے، وہ آپ مؤجل بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن والدین آمادہ نہیں ہیں، بچوں کو زانی بنا رہے ہیں لیکن انہیں بچانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک ہے زانی کی ایک قسم ہے ہم جنس بازی، کہ ظاہر ہے جہاں پر بہت سارے لوگ رہتے ہیں، مرد اکٹھے رہتے ہیں اور سب میں شہوت ہے، شادیاں بھی ماں باپ نہیں ان کی کرتے، تو کیا کریں گے پھر؟ یہ ایک دوسرے کے ساتھ عمل زنا مرتکب ہوں گے. اس طرح لوط کی تہذیب پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب دینی راستے لوگوں پہ بند کرو گے تو وہ جرائم کی طرف چلے جائیں گے. ایک ہے زنا نامحرم کے ساتھ، اور روایات میں ہے کہ حشر میں، قیامت میں زانیوں کو جہنم میں علیحدہ رکھا جائے گا. سخت ترین جہنم زانیوں کے لیے مختص ہے، اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے زنا کی سزا جہنم میں بھوگ دیں گے جنہوں نے کیا نہیں ہے،
انہیں یاد بھی نہیں آ رہا کہ ہم نے تو یہ عمل نہیں کیا، نہ اپنے ساتھ کیا ہے، نہ ہم جنس کے ساتھ کیا ہے، اور نہ ہی نامحرم کے ساتھ کیا ہے، پھر ہمارا نام کیوں ہے زانیوں میں لکھا ہوا؟ انہیں بتایا جائے گا کہ تم نے نگاہوں سے زنا کیا ہے، تم آنکھوں کے زانی ہو، نظروں کے زانی ہو۔ تمہارا اپنے موبائل میں دیکھو کیا کیا تھا تمہارے پاس، گلی میں نکلتے تھے کیا کرتے تھے، کس پہ نگاہیں ڈالتے تھے، چھپ کے یا علنی طور پر کس کو دیکھتے تھے، تسکین پاتے تھے، وہ سارا زانی ہے وہ سارے۔ خوب یہ کون اس سارے زانی تہذیب کا ماحول کون فراہم کرتا ہے؟ سماج، رسومات، ماں باپ کی ذہنیت، غیر دینی، غیر مذہبی، غیر متقیانہ ذہنیت، بے تقوائیت،